بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان ترتیب کے اعتبار سے 25ویں سورہ ہے۔ اس میں 77 آیات ہیں اور یہ مکے میں درمیانے دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں مشرکین مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر کیے جانے والے ایک ایک اعتراض کا ذکر کر کے اس پر کلام کیا۔ سورہ کا آغاز اس سے ہوا، اللہ نے بتایا کہ ہم نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے، یعنی جو حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار اور کسوٹی ہے۔ نیز یہ بات بھی پہلی آیت میں بتا دی کہ یہ کتاب کسی خاص ملک، قوم، علاقے یا نسل کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہے۔ قرآن حکیم نے آپ کی نبوت کے آفاقی ہونے کا جا بجا ذکر کیا ہے، جس سے ہمارے دور کے ان مستشرقین کی رائے کی تردید ہوتی ہے جو اب آپ کو نبی اور رسول تو ماننے لگ گئے ہیں، لیکن صرف عربوں کے لیے یا مشرقی اقوام کے لیے۔ مشرقین کے اعتراض نقل کرتے ہوئے پہلا یہ اعتراض نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن من گھڑت ہے، کچھ لوگوں کی مدد سے پہلی کتابوں کے قصے لے کر انہیں نیا اسلوب دے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وحی ہے۔ اس کے لیے مکے والوں نے 3 آزاد کردہ غلاموں کا نام بھی لیا کہ عداس، یسار اور جبر، یہ 3 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد سے قرآن تیار کیا جاتا ہے۔ مکے والے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، بچپن، جوانی، سفر اور تجارت کی سرگرمیوں اور اس دوران لوگوں سے ملاقاتوں سے واقف تھے، اس لیے قرآن کے مآخذ میں بحیرہ راہب اور دوسرے اہل کتاب کا ذکر نہیں کرتے تھے جن کا مستشرقین کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ قرآن نے اس اعتراض کو نقل کر کے یہی کہا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن بطور خاص الزام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ مکہ کے مختصر سماج میں غلاموں کے ذریعے اس نوعیت کا دارالترجمہ بآسانی تلاش کر کے بے نقاب کیا جا سکتا تھا، اس لیے واقعاتی شہادت اس الزام کے خلاف تھی۔ نیز اگر یہ غلام کسی ایسی سازش میں شریک ہوتے تو وہ اپنی نبوت کیوں نہ چمکاتے، وہ آپ پر ایمان کیوں لاتے، اور پھر یہ سب کچھ سیدنا علی، زید بن حارثہ اور گھر کے دوسرے افراد سے کیسے مخفی رہتا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو ایک عام آدمی ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہر وقت ہوتا جو لوگوں کو ہٹو بچوں کی صداؤں سے ڈراتا، اس کے پاس خزانے ہوتے، باغات ہوتے، کچھ تو امتیازات ایسے ہوتے کہ اس تک رسائی مشکل ہوتی۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم عوام کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتے ہیں، اور اب تک جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ رسول کی صداقت کا پتہ خزانوں اور محلات سے نہیں چلتا، بلکہ رسول کا کردار، عمل اور دعوت اس کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتے نازل ہوتے، ہم اپنے رب کو خود دیکھتے اور وہ بتاتے کہ یہ ہمارا رسول ہے۔ اس کے جواب میں کہا کہ اتنا بڑا گھمنڈ کہ تمہیں سامنے گواہی دینے کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے آئیں؟ ہاں، وہ آ سکتے ہیں، لیکن جب فرشتے آتے ہیں تو وہ مجرموں کے لیے چیخ و پکار اور تباہی اور بربادی کا دن ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا تالیف کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا قرآن نے جواب دیا کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا کہ جب دوسری وحی آئے تو یہ اطمینان ہو کہ پہلی وحی کی تبلیغ اور اس پر عمل مکمل ہو گیا، اور اطمینان حاصل ہو، اسے پڑھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا اور اس پر بتدریج عمل کرنا آسان ہو۔ نیز جب کوئی نئی صورتحال درپیش ہو تو اس کے مطابق نئی وحی کے ذریعے اس کا حل دیا جاتا ہے۔ نیز جہاں کوئی الجھن ہو وہاں نئی وحی کے ذریعے بات کھول دی جاتی ہے۔ یہ سوال نسبتاً معقول تھا، اس لیے قرآن نے اس کا مکمل جواب دیا۔ اس سورہ میں شرک کی ایک ایسی قسم سے روشناس کروایا جسے عام طور پر شرک نہیں سمجھا جاتا۔ ارشاد فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ کیا تم نے ایسے شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟
کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ اپنی خواہشات کی بندگی کرنا اسی طرح کا شرک ہے جیسے بتوں کی پرستش۔ ایک حدیث میں ہے، اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ سورہ کے آخر میں اللہ کے اصلی، خاص اور پسندیدہ بندوں کی صفات کی فہرست دی ہے تاکہ جو کوئی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہے اسے کوئی دقت نہ ہو۔ صفات یہ ہیں: اللہ کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، راتیں اپنے رب کے سامنے سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں، آتش دوزخ سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے ہیں، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ جو کوئی ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا اسے پے بپے سزا ملتی رہے گی، البتہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب بھی کوئی توبہ کرے اللہ کے دروازے پر آنا چاہے تو اللہ اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ البتہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ گناہ ترک کر کے ان کی جگہ نیک اعمال کیے جائیں، یعنی اللہ کے حقوق کی معافی مانگی جائے اور بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، یا بندوں سے بھی حقوق معاف کروائے جائیں۔ یاد رہے کہ حقوق العباد توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ شے کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں تو ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمارے جیون ساتھیوں اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں متقی کر دے۔ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے وہی جنت کے بلند و بالا محلات میں اپنے لیے خوشگوار استقبال کا ماحول پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔